اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں چند مشکل الفاظ ہیں جنہیں ہم پہلے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ زوینہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، پیشو ہے، اس کا فاعل نہیں ہوتا ہے، سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا معنی بنتا ہے آراستہ کیا گیا۔ آراستہ کیا گیا، کس نے سجایا وہ یہاں نہیں لکھا ہے۔ سجایا گیا، کس نے سجایا وہ نہیں بتایا، کس کے لیے سجایا وہ بتایا گیا ہے۔ للناس جار مجرور، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے سجایا گیا ہے۔ کس چیز کو سجایا گیا ہے وہ بھی بتائی گئی۔ حب الشہوات، حب مضاف ہے، شہوات مضاف الیہ ہے۔ انگریزی میں اسے پوسیسو کیس بولتے ہیں۔ حب کا معنی ہے حبن ہے، حبن کا معنی ہے محبت، حبن محبت۔ ایک پیش کیوں کٹ گیا؟ کیونکہ یہ مضاف بن گیا ہے۔ الشہوات جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، شہوات کی محبت، شہوات، حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ حب الشہوات، شہوات کی محبت۔ آرزوؤں کی محبت، خواہشات کی محبت، چاہنے کی محبت۔ شہوات میں آتے ہیں آرزو، طلب، خواہش کسی چیز کی۔ شہوات کی محبت لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ یہ شہوات کی محبت کس نے سجائی؟ وہ نہیں بتایا گیا ہے۔ سینٹنس میں
اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کا نائب فاعل شیطان ہو سکتا ہے، دل میں نیک خواہشات کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور بری خواہشات کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک دوسری جگہ میں رب فرماتے ہیں زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے سجایا لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال۔ یہاں اعمال کا سجانا اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ زینہ میں جو نہ ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے رب نے وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہاں سجانے کو شیطان کی طرف بتایا گیا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے برے اعمال سجائے ہیں۔ گویا اگر امتحان کے لیے دل میں دنیا کی محبت پیدا کی گئی ہو تو یہ رب کی طرف سے منسوب ہے، اور شہوتوں کا بھڑکانا شیطان کی طرف منسوب ہے۔ لہذا یہاں ہم مان لیں گے کہ حب و شہوات جو ہیں وہ کس شیطان نے سجائی ہے، اور ان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ حب و شہوات میں من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے،
والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، حب الشہوات میں سے ہیں عورتیں، من النساء، من حرف جر ہے، نسائی اسم مجرور ہے، عورتیں سجائی گئی ہیں، وبنین یہ بھی مجرور ہے، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، قناطیر جمع ہے، اس کا واحد ہے قنطرۃ، اور مقنطرہ جو ہے یہ بروزن مفعول ہے، جس طرح ہم لکھتے ہیں مفعول اسی طرح ہے مقنطرۃ۔ قنطرہ مال کے ڈھیر کو کہتے ہیں، مقنطرہ مفعول کے وزن میں ہے جمع کیا ہوا مال، من الذہب جیسے سونا، والفضۃ چاندی، والخیل گھوڑے، مسومت المسومت اس کی نعت ہے، صفت ہے، یہ گھوڑے جو ہے نشان زدہ ہیں، والانعام مویشی جو ہے، والحرث اور کھیت، اس طرح یہ آتے ہیں۔ عورتیں ہو گئی ایک، بیٹے، مال جمع کیا ہوا مال، جو سونے کی شکل میں ہے، والفضۃ چاندی کی شکل میں ہے، والخیل المسومۃ نشان والے گھوڑے ہیں، والانعام مویشی ہیں اور کھیت ہیں۔ اس طرح رب نے بتایا ہے کہ 7 چیزیں ہیں جو سجائی گئی ہیں لوگوں کے لیے، جو حب الشہوات میں آتے ہیں، شہوات کی محبت میں آتے ہیں۔ گویا سینٹنس اتنا ہی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہْوَاتِ
لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ پھر جو یہ من النساء سے لے کر تا والحرث تک ہے، یہ ڈیٹیل بنتی ہے کس کی؟ حب الشہوات کی۔ حب الشہوات میں عورتیں آتی ہیں، بیٹے آتے ہیں، انہی کے لیے آدمی اس دنیا میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے چاندی کے ڈھیر یہ بھی آدمی کو بھٹکانے میں مدد کرتے ہیں۔ والخیل المسومۃ، اور نشان والے گھوڑے بھی، والانعام، اور مویشی بھی، کہ دن کا بیشتر حصہ ان مویشیوں کے ساتھ گزر جاتا ہے اور انسان نماز پڑھنا بھی بھول جاتا ہے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی یا کھیت کا کام، وہ بھی انسان کو غافل بنا دیتا ہے اللہ سے، کیونکہ جب آدمی کھیت میں مشغول ہوتا ہے تو نماز چھوٹ ہی جاتی ہے۔ اس طرح رب فرماتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں انسان کے لیے آراستہ کی گئی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اب رب فرماتے ہیں ذالک، یہ سنگولر ہے، چیزیں 7 آ گئی، یہ اشارہ کرتا ہے ان 7 چیزوں کے اکٹھے ہونے کو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات مضاف الیہ ہے اور ذالک مبتدا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا صفت ہے اس حیات کی، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی زندگی کی متاع ہے، سامان ہے۔ اس دنیا کو گزارنا ہے، یہاں وقت گزارنا ہے، وقت گزارنے کے لیے یہ چیزیں درکار ہیں۔ لہذا رب فرماتے ہیں یہ متاع ہے، سامان ہے اس دنیا کا۔ واللہ عندہ حسن المآب، مآب ٹھکانہ کو کہتے ہیں، حسن بہتر کو کہتے ہیں۔ اللہ مبتدا ہے، عندہ ظرف پلس مضاف الیہ ہے۔ بے شک واللہ، بے شک عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ زندگی ٹھہرنے کی نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ رب کے پاس ہے۔ یہاں یہ متاع جو ہے، یہ 7 چیزیں جو ہیں، یہ اس دنیا کو گزارنے کے لیے ہیں
اور ان سے فائدہ اٹھانا تو ٹھیک ہے، زندگی گزارنے میں یہ چیزیں درکار ہیں، مگر یہ انسان کو رکاوٹ نہیں بننی چاہیے رب کی عبادت میں، اللہ کے احکام بجا لانے میں۔ یہ 7 چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جو ہی یہ رکاوٹ بنتے ہیں تو مان لیجئے کہ انسان فتنہ میں پڑ گیا۔ اسی کو رب نے بولا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، شہوات کی محبت کو انسان کے لیے سجایا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اس حد تک استعمال کریں جس حد کے اندر رہ کر ہم اللہ کی عبادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہم نے اسے پہلے والی آیت میں جنگ بدر کے متعلق پڑھا، مگر دوسری آیت میں ہم نے دنیاوی معاملات کے متعلق ہدایات پڑھے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ان 2 آیتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق تو ہے، اگر پچھلی آیت میں ہم نے جنگ کا ذکر پڑھا ہے تو اس آیت میں جنگ کے سبب کا ذکر ہے۔ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ محبت مال کا ہونا، ان 7 چیزوں کا حد سے زیادہ محبت ہونا ذریعہ قتال بنتا ہے۔ لہذا اگر سب لوگ خدا پرست ہو جائیں تو جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت سے غافل کر سکتی ہیں، لہذا رب نے ان کی تفصیل بتائی تاکہ مسلمان غافل نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔